بڑا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایسی محفل میں ہوں جو اسلام آباد پولیس اور شہداء کے یوم شہداء کے اعتبار سے 4 اگست کو جو گفتگو بھی ہو رہی ہے، جو ان کی یاد تازہ ہو رہی ہے، جو ان کی قربانیاں دکھائی گئی ہیں اور جو مسائل اس سے امکان ہے پیدا ہونے کا، جو غم خاندان کو اور وارثین کو ہوتا ہے، اس کا بھی اندازہ خود سن کر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ نے اہتمام کیا، اچھے ویڈیو پریزنٹ کیے، ٹیبلو بھی دل کو ہلا دینے والا ہے، اور مجھے وہ زمانے 65 اور 71 اور پرانی جنگیں جو ہم پر مسلط کی گئیں وہ زمانے بھی یاد آ جاتے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان کے فوجیوں نے اور پولیس والوں نے اور پاکستان کو باقی رکھنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنے لہو سے سرزمین کو سرسبز کیا۔ جو دہشت گردی کی کیفیات ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں شیخ رشید احمد صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس بات کی نشاندہی کی کہ شاید اگلے کچھ مہینے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مغرب کے اندر کتنا امن آئے گا، کیسا آئے گا۔ اس بات کا غالب امکان ہے کہ شاید یہ 6 مہینے ٹینس گزریں، اور موجودہ حکومت کی قیادت کے اندر جو چوکنا ہے ہر حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ڈالیے کہ ہندوستان نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کا امن تباہ کیے رکھیں گے، اور جو لاہور کا واقعہ ہے وہ اس کی بالکل کلیئر عکاسی کرتا ہے، وہ بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ حالانکہ پاکستان بار بار یہ عیاں کرتا رہا ہے دنیا کے سامنے کہ ہم پرامن ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ جب سے یہ ذمہ داری آپ لوگوں نے اور پرائم منسٹر عمران خان نے اور میری پارٹی نے مجھ پر سونپی صدارت کی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شہداء کی فیملیز کو ٹیلی فون پر کم سے کم رابطہ تو کروں، اور میں 2 باتیں کہتا ہوں، اور ایک بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جی انسان کے جانے کا غم تو ایسے ہی ہے جیسے گھر کا کوئی آدمی چلا گیا اور کبھی اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ حالانکہ دنیا بھی حقیر سی ہے، چھوٹی سی ہے، لاکھوں سال کی کائنات، اربوں سال کی کائنات میں یہ جو 70-80 سال انسان زندہ رہتا ہے تو زمین پر قدم بھی مضبوطی سے رکھتا ہے، اس کو احساس نہیں کہ چند لمحوں کی بات ہے کہ وہ زمین کے نیچے بھی چلا جائے گا۔ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں رہتا، اور دنیا اسی کا نام ہے۔ مگر جب کوئی چلا جاتا ہے تو آدمی تسلی لیتا ہے اس بات سے کہ یار آخرت میں تو ملاقات ہوگی۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا غم ہے، تو میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر والوں کو اور جو لوگ گاؤں بستیوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے گاؤں والوں کو بھی میری طرف سے اس غم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ کہ شہداء کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے یہ تو تا حیات زندہ ہے۔ غم ہم کو ہے جو ہم یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں، غم ان کی اولاد کو ہے، جو غم ان کے قریب خاندان والوں کو ہے۔ تو مجھے اتنا فخر کے ساتھ میں آپ کے بیان کرتا ہوں کہ کوئی فیملی ایسی نہیں جو مجھے یہ نہ کہے کہ جی ہمیں فخر ہے شہادت کے اوپر۔ کوئی فیملی ایسی نہیں ملی جو یہ نہیں کہے، اگر ماں سے بات ہو رہی ہو اور باپ سے بات ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 بچے آلریڈی فوج میں ہیں یا حکومت کی خدمت میں ہیں، جتنے بچے ہوں ہم تیار ہیں ان کو شہادت کی لائن پر لگانے کے لیے۔ مجھے اتنا فخر ہوتا ہے اس بات پر۔ کوئی دنیا کی قوم ایسی نہیں ہوگی جو اس جذبے کے ساتھ اپنے شہیدوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جذبات رکھتی ہو، کوئی قوم نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ یہ کمرشل یہ جو فوجیں ہیں دنیا کی آتی ہیں جو تہلکہ مچا کر ہمارے پڑوس میں چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے شہداء کی تعداد یقیناً 70,000 سے زیادہ یا 1 لاکھ تک ہے۔ یقیناً ہمارا جانی اور مالی نقصان بہت ہوا۔ پاکستان نے قربانیاں دی، اپنی جنگ بھی نہیں تھی، پاکستان نے قربانیاں دی۔ ہم جس وجہ سے بھی اس میں ملوث ہو گئے، پاکستان نے قربانیاں دی۔ اور ہیٹس آف تو ہماری
فوج اور ہمارے پولیس والے جنہوں نے ہمیں بچا کر رکھا. بڑی بات یہ دنیا کے اندر کوئی طاقت کامیاب نہیں ہوئی ہے دہشت گردی سے اپنے ملک کو بچانے میں اس انداز سے جس انداز سے ہم نے کیا. ہمارے مغرب میں افغانستان چلتے چلے جائیے، شام، یمن، لیبیا، اٹلانٹک تک آپ چلتے چلے جائیے اور ملک تباہ ہو گئے. تو دنیا کے اندر سپر پاور دہشت گردی پر قابو نہیں کر سکی. یہ 2000 ارب 2 ٹریلین میں کہنے والا تھا مگر سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں آج کل کے نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی یہ خبر ہے کہ 2000 ارب ڈالر امریکہ نے افغانستان میں جھونکے. کیا حاصل کیا؟ جو کہتے تھے وہ بھی اپنے الفاظ بھی بدل دیے اور آج ان کو جانا پڑا. تو کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتی. تو یہ گفتگو اس معنی کر کے ہے کہ اس کے اثرات سب سے پہلے ہمارا ہراول دستہ ہمارا پولیس والا ہے. دہشت گردی روکنے کے حوالے سے سب سے پہلے وہ پہنچتا ہے، وہ اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے قوم کے اوپر احسان کرتا ہے. جب میں فون کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے خاندان نے، آپ کے گاؤں والے نے اس قوم کے اوپر احسان کیا ہے. یہ ان کا احسان ہے کہ یہ قوم زندہ سلامت اس انداز سے چلتی ہے. اس زمانے کے اندر یہ مرسنریز ہوتے ہیں جو تنخواہوں کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی جو جذبہ پاکستان کی قوم کے اندر ہے، میں قسم کھا کے حلفیہ کہہ سکتا ہوں یہ جذبہ کسی قوم میں آج دنیا میں نہیں ہے. یہ قوم اسی انداز سے آپ لوگوں کی قربانیوں کی بنیاد پر آپ نے جس طرح سے امن برقرار رکھا ہے پاکستان میں، اور پاکستان خود اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی قربانیاں اور آپ نے یہاں پر امن رکھا. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مسلسل پولیس کے اوپر انویسٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کی طاقت کو بڑھایا جا رہا ہے، مگر ہراول دستہ رہیں گے. پہلی گولی کے آگے سینہ تان کر آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہی کھڑے ہوتے رہیں گے. تو لہذا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کو مضبوط کیا جائے. جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے. یہ کیمرہ آئے ہیں تو کیمرے سے پورا فائدہ اٹھایا جائے. یہ ٹیلی فون کی سرویلنس آئی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے. پتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. دہشت گردوں کا جو چیٹر کہتے ہیں کہ آپس میں گفتگو بڑھتی ہے اور جب کوئی واردات کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی واردات کرنے کی نیت ہے، اس سے بڑے بڑے سراغ ملتے ہیں. ڈی این اے کی بنیاد پر بہت کچھ آج کل پتہ چلنے لگا جس کا امکان نہیں تھا. تو کم سے کم یہ ایڈز کو پورا استعمال کریں. اچھا، سرویلنس کیمراز، میں ابھی آج ہی صبح کوئٹہ کے اندر ان کا جو پولیس کا اسمارٹ پروجیکٹ ہے اس کا وزٹ کر کے آیا. تو ڈرون کیمراز کی بنیاد پر وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ کہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے. تو شیخ صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈرون کیمرہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے. کبھی کبھی جیسے محرم کی مجالس ہوں یا پروسیشنز ہوں، اس کے اوپر سرویلنس کے اعتبار سے ڈرون کیمرہ مدد کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا. واقعے کے بعد ٹریس لگانے کے اندر مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ان سب ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا بے انتہا ضروری ہے. اچھا، پہلا جو کنفرنٹیشن ہوتا ہے، اور شیخ صاحب نے کہا کہ سیاسی اعتبار سے یہ بھی جیل بھی انہوں نے کاٹی ہوگی، ان کے اوپر حملے بھی ہوئے. تو میں یہاں پر محمد ثقلین بلوچ صاحب آئے تھے جو ابھی ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کی دونوں ٹانگوں میں بھی گولی لگی ہے. تو میں ان کو امید دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی ایوب خان کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا سیاسی اعتبار سے لاہور کی سڑکوں پر، تو میرے اوپر 7 فائر ہوئے. اور یہ اللہ کی شان ہے، کسی کو وہ پسند کرتا ہے اٹھا لیتا ہے، کسی کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے مزید حساب کے لیے. ان کے اوپر 3 دہشت گردی حملے ہوئے ہیں، سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ قوم کی مزید خدمت کریں. تو میری 5 گولیاں جو ہیں وہ میرے جیکٹ سے ادھر سے گزری.